الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اس کائنات اور اس عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی مخلوقات اور اشیاء، نباتات، جمادات پیدا فرمائی ہیں، یہ تمام کی تمام نعمتیں، تمام کے تمام وسائل اور ساری کی ساری اموال اور کوششیں، یہ ایک انسان کی تکریم اور تعظیم اور اس کی سہولیات اور خدمت کے لیے بنائی گئی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمْلَهُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو بنی آدم ہے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اور زمین پہ بھی یہ راج کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، حکومتیں کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو بھی انسان کے لیے مسخر کر دیا. اب اس کائنات اور اس عالم کے اندر جتنا بھی وقت ہمارے مقدر میں ہے، جتنی زندگی باقی ہے، یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، اخلاق کا بھی تقاضا ہے، انسان کی ضمیر کا بھی تقاضا ہے اور ایمان کا بھی تقاضا ہے کہ اپنے محسن، اپنے مربی اور اپنے خالق اس کی رضا مطلوب ہو اور اس کو راضی رکھنا یہ مخلوق کے اولین ترجیحات میں سے. اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی انسان ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، اس کا احترام کیا جائے، اس کا اکرام کیا جائے اور اس کی ضروریات میں اس کی مدد کی جائے تو وہ انسان کا متبع بن جاتا ہے، اس کا دوست بن جاتا ہے اور خود بخود بغیر کسی مطالبے کے اور بغیر کسی دوائی کے جس پہ احسان کیا جاتا ہے اس میں یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے محسن کا شکر کرے، اپنے محسن کی قدردانی کرے اور اپنے محسن کے ساتھ احسان کے بدلے احسان کرے.
حالانکہ جو بھی دنیا میں احسان کیا جا رہا ہے سوائے دین کے رہنمائی اور دین کے اعمال کے، وہ عارضی ہے، وہ چند لمحات کا اس کا تعلق ہے۔ ہاں، لیکن اس کے ساتھ موجود نیت اور اخلاص اور اس کے ساتھ للہیت اگر ہوگی تو یہ وہ عمل ہو گیا دین کا جو آخرت تک باقی رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالی آخرت میں مومن کو اس سے زیادہ بڑھ کر عطا فرمائیں گے۔ تو جب دنیا میں ہم لوگوں کا شکر ادا کرتے ہیں، دنیا میں ہمارے اندر یہ جذبات ایک دوسری مخلوق، ایک بھائی اس کے لیے پیدا ہوتے ہیں، تو وہ خالق کائنات اور وہ رب عظیم ذوالجلال جس نے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خلق سے نوازا ہے، ہمیں علم سے نوازا ہے، ہمیں عقل سے نوازا ہے، ہمیں شعور عطا فرمایا ہے، اور نہ جانے بے شمار صلاحیات اور کمالات عطا فرمائے ہیں۔ اس عظیم ذات کا شکر، اس عظیم ذات کی قدردانی یہ نہ کرنا، یہ زیادتی اور انسان کے ذمہ داریوں میں کمی اور کوتاہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جو لوگ ناشکر ہوتے ہیں ان کو کفار قرار دیا ہے، کافر قرار دیا ہے، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے طرف رجوع نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا اعتراف اور قدردانی نہیں کرتے، وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، شکر کرو گے، قدردانی کرو گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار اور اعتراف ادراک ہوگا، تو اس کا فائدہ بھی ہمیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی اور عظیم للہیت، اس میں کوئی رتی برابر ہماری عبادت کرنے یا کرنے سے کوئی فرق نہیں آئے۔ اور آگے اگر خدا نہ خواستہ ناشکری ہوئی، اللہ تعالی کی نافرمانی ہو گئی، تو پھر آگے اس کو کافر بھی قرار دیا ہے۔ دوسرے مقام پہ غنی اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں بے نیاز ہوں اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائی، یہ بات بالکل واضح ہے روز روشن کی طرح کہ ہمارے رب، ہمارے خالق اللہ تبارک و تعالی سے تعلق، ان کو پہچاننا اور ان سے اپنے بندے کے درمیان تعلق قائم کرنا، یہ ایک مسلمان مومن اور عموماً ایک انسان کی زندگی کے آگے بڑھنے، ترقیات کی نجات اور فلاح ہوئی اسی راستے میں۔ اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خرابیوں کی نشاندہی فرمائی ہے، ایسے گناہوں کی نشاندہی فرمائی ہے کہ جن سے بچنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو بہت ہی بڑے بڑے گناہوں اور ناکردنیوں، فتنوں سے بچا لیتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وہ عاقلانہ اور حکیمانہ معیار کے اعلیٰ ترین درجات پہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی جنگ و جدال ہیں، فسق و فجور ہیں، بے حیائیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دوری کے اسباب اور اللہ تعالی کے غضب کی دعوت کے اسباب، فرمایا حب الدنیا، اور اس کا حقیقت اور اس کی بنیاد وہ دنیا کی محبت ہے۔ اچھا خاصا انسان ہے،
حلال اور حرام کی تمیز جانتا ہے، صحیح اور غلط میں فرق جانتا ہے، لیکن جب اس کو موقع میسر آ جائے اور وہ دنیا کی لذتوں میں سے، دنیا کے مزوں چرچوں میں سے کچھ حصول شروع کر دے، آمدن شروع ہو جائے اس کے جیب میں، دیکھتے ہی دیکھتے وہ حلال اور حرام کا فرق بھی بھول جائے گا، صحیح اور غلط ہر چیز کو وہ اپنی طرف کھینچے گا۔ اور اب یہاں سے وہ وسائل شروع ہو رہے ہیں کہ اس کے سامنے کوئی انسان رکاوٹ بنے تو اس کی عزت، اس کی جان، اس کا مال، اس کی آبرو کو محفوظ نہیں ہے۔ اس کے آگے اگر کوئی اموال موجود ہو اور معلوم ہو کہ یہ اموال میرے نہیں ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مجھ پہ حرام کیا ہے، لیکن اگر حب دنیا غالب آ جائے تو پھر حلال اور حرام کی تمیز کا فرق کیے بغیر دنیا کا جمع کرنا شروع ہو جائے، اور اس کے بعد پھر ایسی بھوک لگتی ہے، ایسی شہوت اٹھتی ہے کہ اس میں پھر اللہ تبارک و تعالی کے احکام، شریعت کے حدود، اس کو بھی انسان پامال کر گزرتا ہے، اور جاتے جاتے پھر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ والعیاذ باللہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام جب سنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام اس کو دیا گیا کہ تم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ کا حق ہے تمہارے مال میں، قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا کہ یہ تمام جو اموال ہیں، تمام جو پراپرٹیاں ہیں، جو کچھ ہے، یہ سب کچھ میں نے اپنے کمال سے جمع کیا۔ اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة واكثر جمعا، یہ نہیں جانتا، یعنی یہ حیرت والا سوال ہے کہ یقیناً یہ جانتا ہے اس سے قبل بہت سے لوگ آئے ہیں، یہ قارون کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ اموال والے، اس سے زیادہ افرادی قوت والے، اس سے زیادہ طاقت والے، وسائل والے، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ان کے گناہ، ان کے اعمال اور ان کی ناکردنیاں وہ ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بن گئی۔ فخسف على قومه في زینته، اور آگے چل کے جب وہ دنیا میں لوگوں کے سامنے چلتا پھرتا تھا اور اپنی ماں اور جلال اور اپنے ہر قسم کے آہ بھگت کے ساتھ وہ چلتا تھا، لوگ اس کو دیکھ کے کہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی اس طرح کی چیز عطا ہو، کاش ہمیں یہ علوم ملے کہ ہم بھی اس طرح مال کمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا کہ لیکن وہ لوگ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، جو تقوی رکھتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ایک دن حاضر ہونے پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں، وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی محبت اور دنیا کا مقصد بنا لینا یہ اللہ تبارک و تعالی کی دین اور احکام کی خلاف ورزی ہے۔ میرے محترم بھائی، یہ جو دنیا کے اندر جتنے بھی خرابیاں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، اگر اس سے بچنا ہے اور اپنی حفاظت کرنی ہے ایمان کی، اعمال کی، اعتقاد کی، تو اس کے لیے لازم ہے کہ پھر وہی راستہ اپنایا جائے جس راستے پہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فطرتاً پیدا فرمایا ہے، اور آگے آنے والے مراحل دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب اصل میں حقیقت میں ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اس دنیا کے اندر کتنے شعبے ہیں، مثلا زراعت ہے، تجارت ہے، یا
کارخانہ سازی ہے یا اس کے علاوہ جتنے بھی معاملات ہیں، طب ہے، یہ سب کے سب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بنیادی بنائے ہوئے اصولوں کے موافق چل رہے ہیں۔ اس لیے دین یہ تقاضا نہیں کرتا، نہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے اور کام کاج کو چھوڑ کے تعطل اور رہبانیت اپنا لی جائے، اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین میں اس طرح دین کے نام پہ اپنے آپ کو بے روزگار کر لینا اور دین کے نام پہ غفلت اور سستی کاہلی اختیار کر لینا، اس کو منع کیا گیا ہے، گناہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تجار، ایسے کاروبار کرنے والے، محنت مشقت کرنے والے جو صدوق ہوں، جو سچے ہیں، اپنی زبان کے پکے ہوں، الامین، اور جو امانت دار ہوں، اپنے ایمان کے پکے ہوں، دنیا کی چمک دمک، اموال اور لالچے وہ ان کو سیدھے راستے سے نہ ہٹا سکتے۔ ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوا کرے۔ یہ اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا درجہ یہ کیوں عطا کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک مسلمان معاشرے میں جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں فرما دی تھی، اس نے ٹھیک ٹھیک طریقے سے اس کو ادا کیا۔ اور ان تمام کامیابیوں کی جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے، ایک کتاب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال نہیں ہیں فیس بک والے اور ٹویٹر والے جس کا جی چاہا وہ لکھ دیا۔ آج کل یہ بہت زیادہ بے احتیاطی کی جا رہی ہے، اور کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگی، کوئی بھی بات ذرا سی لوگوں کے درمیان مقبول ہونے والی لگی، اس کے آگے لکھ دیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما کے گئے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، ارشادات، آپ کے احادیث، آپ کی ہمہ زندگی محفوظ ہے، اسی طرح صحابہ کرام کی بھی محفوظ ہے۔ لہذا ان کے حق میں اگر کوئی غلط بات کہے، کوئی غلط بیانی کرے تو اس کی اصلاح کرنا یہ مسلمانوں کے فرائض منصبی میں سے ہے۔ لیکن میں جو قول آپ حضرات کے سامنے سنا رہا ہوں، آیات من آیات اللہ، استاذ و اساتذتنا و شیخ و مشائخنا علامہ مولانا محمد یوسف البنوری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، لن يصلح آخرها الا ما صلح اولها۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اس امت کے آخر کی اصلاح نہیں کر سکتا کوئی بھی مگر وہ جس نے اول امت کی اصلاح کی۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر انسان سوچے کہ قرآن کریم کا نزول اور قرآن کریم کی تعلیمات عام ہونے سے قبل جن افراد اور جن اقوام، جس معاشرے میں وہ نزول ہوا ہے، اس کا کردار، اس کے اخلاق نزول قرآن اور اسلام کے پیغام سے قبل کے وہ کس حد تک ناگفتہ بہ اور کتنی زیادہ اس میں خرابیاں موجود تھی اور کہاں کہاں اس میں ظلم و زیادتیاں نظر آتی تھی۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا عظیم اور عالمگیر پیغام نازل فرمایا، ایسی بہترین اصلاح ہوئی پوری قوم کی، پوری امت کی، کہ ہمہ جہت اصلاح ہو گئی، ایک طرف نہیں ہوئی۔ یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی بھی مکتب میں یا کسی بھی ادارے میں، کسی بھی خانقاہ میں جب اصلاح کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے تو چند مخصوص جہات ہیں، چند مخصوص طریقے ہیں
اس کو اپنا کے اور بس اس سے جہاں تک کام چل رہا ہے چلایا جاتا ہے، آگے اس سے بات نہیں کرتے۔ حالانکہ دین اسلام نے جو انسان کی اصلاح فرمائی ہے اور امت کو آگے بڑھایا ہے، اس میں ہم جہت آتا ہے۔ مثلا اپنے عقائد کی درستگی یہ بھی لازم ہے، قرآن کریم کا پیغام اسی پر مشتمل ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلے ایمان بالغیب ہوتا ہے، ویقیمون الصلاۃ، اور اس کے بعد پھر اعمال کی باری آتی ہے۔ ایمان بالغیب یعنی تمام وہ تعلیمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آگے ہم تک پہنچائی ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ نہیں دیکھی، یہ غیب ہے۔ اب اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قرب حاصل کرے اور اس کی مغفرت ہو، تو سب سے پہلے شرط اول اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا عقیدہ وہ درست ہونا چاہیے۔ پھر عقائد کے اندر خرابیاں کچھ اعتقادی ہوتی ہیں اور کچھ عملی ہوتی ہیں۔ مثلا فلاں دن کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے، اس سے خرابی آ جائے گی، نحوست آ جائے گی، یا سامنے سے کالی بلی گزر گئی تو اب اس کے بعد کوئی پریشانی آنے والی ہے، یا دیوار پر کوا بیٹھ گیا تو یہ کوئی نحوست کی علامت ہے۔ یہ ساری کی ساری اعتقاد کی خرابی والی بات ہے۔ جب ایک دفعہ آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور اللہ تبارک و تعالی پر ایمان، توحید پر ایمان، آخرت پر ایمان، اللہ تعالی کے قادر مطلق پر ایمان، اب اس کے بعد باقی چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ ترکت اللات والعزى جميعا وكذلك يفعل الرجل الكريم۔ عرب شاعر کہتا ہے جب سے مسلمان ہوا ہوں اب لات اور عزیٰ سے میرا رشتہ ختم ہے، اب میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور اسی طرح بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ آج تیجا بنایا جا رہا ہے، آج برسی منائی جا رہی ہے، آج 40واں منایا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے میں نہ جانے اب کیا کیا شروع ہو گیا ہے، سبیلیں اور یہ سارے سلسلے اور میلاد کے سلسلے، یہ سب کے سب اگر حقیقت میں دیکھ لیا جائے تو یہ وہ اعمال ہیں جو اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تلقین فرمائے ہیں، نہ ان کا کبھی ارشاد فرمایا ہے، نہ کبھی اس پہ عمل فرمایا ہے، اور نہ آپ کے سامنے ان چیزوں پہ کبھی عمل کیا گیا۔ اس سے آگے آ جائیے، خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس امت کے سب سے بڑے علماء کرام، فقہاء کرام، قرآن کے عالم، قراء کرام، سب کچھ تھے۔ ان کی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ ہیں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ انہوں نے کیا مصروفیات اپنائی ہیں اور کس طرح مسلمان امت کی اصلاح میں فکر فرمائی ہے، اس میں ان چیزوں کا کہیں کوئی ذکر نہیں۔ اس لیے ایسے اعمال کہ جو اعمال باقاعدہ دین کا حصہ سمجھ کر کیے جا رہے ہوں اور حقیقت میں دین سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو تو پھر یہ اعتقاد کی خرابی کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے، اگر کوئی شخص ظلم کر رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے قلب میں اور اس کے اعتقاد میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ میں نے ایک دن اللہ تبارک و تعالی کے حضور پیش ہونا ہے اور وہاں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جزا اور سزا کا میزان قائم ہونا ہے،
بشرط یہ کہ یہ احساس تک اس کو نہ ہو تو اس شخص کا عقیدہ پھر صفر ہے، ایمان رتی بھر اس میں موجود نہیں۔ اسی لیے تو اہل سنت والجماعت نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ مسلمان اس حالت میں کہ وہ اسلام پر قائم ہو، ایمان کا اقرار کرتا ہو، توحید اور رسالت پر وہ مومن ہو، اگر وہ گناہ کر لے تو وہ کافر نہیں۔ خوارج، معتزلہ، جہمیہ، جبریہ، قدریہ، رجعیہ، یہ تمام وہ فرقے ہیں جو ان چیزوں میں افراط اور تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک فرقہ گزرا ہے جسے قدریہ کہتے تھے، اور وہ اپنے آپ کو ہر چیز میں بے بس کہتے ہیں۔ گناہ ہو رہا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم قدر پہ یقین کرتے ہیں۔ قدر یہ نہیں ہے، تم بڑے عاقل ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عاقل ہیں، جس پہ قرآن کا نزول ہوا ہے اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، تمہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی، یہ کیسے ہو سکتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان تمام تفاصیل کے بارے میں اقوال اور ارشادات فرمائے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ بات وضاحت سے سمجھائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایک حد تک اختیار دیا ہے، اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ہم جو اعمال کریں گے اس کے مطابق ہمیں جزا یا سزا کا فیصلہ سنایا جائے۔ اعملوا ما شئتم فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، حدیث کے الفاظ ہیں اعمال خوب کیا کرو، اس لیے کہ تم میں سے ہر وہ شخص اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو اعمال آسان فرمائے ہیں وہی اس کا مقدر۔ اب آپ بتائیے اور اس معیار سے فیصلہ کیجئے کہ جو شخص گناہ پہ گناہ کر رہا ہو وہ یہی کہتا ہو کہ میرے لیے یہ گناہ آسان کر دیے گئے ہیں والعیاذ باللہ، تو انجام اس کے سامنے ہے۔ اور جو شخص نیکیاں کرے، نیک اعمال کرتا ہو، اور اس کو اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ نظر آ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نیک اعمال آسان فرمائے ہیں، یہ اس کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ میرے محترم بھائی، خواہ حب دنیا ہو، خواہ اعتقاد کی کمزوری ہو، خواہ اعمال میں کمی ہو، جتنے بھی مسائل ہیں، ان مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن کریم کی صورت میں عطا فرما دیا ہے۔ قرآن کریم جب سے نازل ہوا ہے، اس عالم کے اندر جتنی شرافت ہے، جتنی بزرگی ہے، جتنے نیک اعمال ہیں، جتنی انسانیت ہے، جتنے حقوق ہیں اور جتنے آداب ہیں، عالی اخلاق اور اطوار ہیں، وہ سب کے سب اب معیار اس کا قرآن کریم بن چکا ہے۔ اور یہ بات میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم کے نزول کے بعد دیگر ادیان، مذاہب اور دوسرے جو دھرم تھے وہ ایسے ہو گئے جیسے سورج کے چمکنے کے بعد ستارے نظر نہیں آتے، غائب ہو جاتے۔ اور یہ بات بھی ثابت ہے، حقیقت ہے کہ قرآن کریم کے نزول اور قرآن کریم کی تعلیمات کے بعد بہت سارے فرق باطلہ نے اپنے اپنے دستور کو اور اپنی تعلیمات کو درست کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو انسانیت کے قریب لانے کی کوشش کی، باوجود اس کے کہ وہ اس میں ناکام رہے ہیں، اس لیے کہ جب قرآن کریم کا نزول ہو گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام عام فرما دیا، اس کے بعد اگر ہم کسی بھی راستے پہ چلنے کی کوشش کریں گے اس میں مسلمان اور مومن کے لیے کامیابی نہیں۔ اور وہ امت جو امت دعوت کہلاتی ہے، یعنی اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان موجود ہیں وہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت دعوت ہے، ان کو پیغام ہے، ان کو عام دعوت ہے، ان سے یہ کہا جا رہا ہے
کہ کامیابی کا، نجات اور فلاح کا راستہ وہ ایک یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، اور انتظار ہے کہ ان کو یہ بات کب سمجھ میں آتی ہے اور یہ پیغام کب ان کے دل میں اترتا ہے، اس وقت تک ان کی کامیابی اور ان کی نجات بھی ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد مقامات پہ فرمایا ہے، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، دونوں طرف کہ اے پیغمبر، یہ جو دنیا میں دوسرے مشرکین ہیں، کفار ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان کی ظاہری چمک دمک اور ان کی ظاہری مال کی ریل پیل، اس سے مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہی بات پھر آ گئی کہ یہ سب حب دنیا کا شکار ہے، ان کے اندر میں موجود ضمیر بالکل نہیں، ان کے اندر موجود ایمان کی قوت، طاقت بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ صرف دنیا کے وسائل پر تکیہ کر کے آگے چلنے کی کوشش ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا کلام وہ برحق ہوتا ہے۔ قرآن کریم جب سے نازل ہوا ہے اور آخرت کی گھڑی تک اس کی جتنے احکام ہیں، جتنی تعلیمات ہیں، وہ ہر دن ایک نئے انداز میں اور نئے سرے سے، جدید طریقے سے وہ آپ کو نازل ہوتے ہوئے اور دنیا کے اندر موجود ہوتی ہوئی نظر آئے۔ سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی ہے کہ مسلمان ان یہود کو، منافقین کو بڑا مضبوط سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وسائل ہیں، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، ہر چیز ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایمان کی قوت سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ آج بھی جو دنیا میں ہو رہا ہے، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، کس چیز کی کمی تھی، کسی چیز کی کمی تھی، لیکن اس کے باوجود ایک کمی تھی، اور وہ ایک کمی یہ تھی کہ اس دنیا میں وقت گزارنے میں جو نجات اور فلاح کی کنجی ہے، اور جو نور اور ہدایت کی روشنی ہے، جو چشمہ فیضان ہے، اس کے خلاف لڑا جا رہا تھا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کی مدد کی جائے۔ میرے محترم بھائیو، ہم ہر لمحے انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے، اپنے اعمال، اپنی عادات اور اطوار و اخلاق پہ ایک تنقیدی جائزہ بھی ڈالنا چاہیے، تاکہ وقتاً فوقتاً اس بات کی نشاندہی ہو سکے کہ مستقبل میں آنے والے مراحل، آنے والے اعمال، آنے والے موقع، اس کو دینی رہنمائی کے مطابق ادا کیا جائے۔ مثلا ہر گھر میں شادی بیاہ ہوتا ہے، ہر گھر میں اموات واقع ہوتی ہیں، ہر گھر میں پیدائش ہوتی ہے۔ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان بھائی ان تمام چیزوں میں دینی تعلیمات سے بالکل عاری ہو چکے ہیں؟ یہ قرآن کریم سے دوری کے نتائج ہیں، اور دینی تعلیمات سے دور رہنے کی وجہ ہے کہ اب وہ احساس ہی ختم ہو گیا اور وہ موقع ہی ختم ہو گیا، ورنہ اس سے قبل جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں وہ یہ بات حقیقت یقیناً جانتے ہیں کہ کسی بھی گھر میں، کسی بھی معاملے میں کوئی اہم کام ہوتا تھا تو نیک آدمی، کوئی عالم، کوئی محلے کا امام، یا گھر میں جو موجود نیک افراد ہوں، ان سے دعا کا کہا جاتا تھا، ان سے مشورہ لیا جاتا تھا، اور سب سے زیادہ اہم بات کہ دینی احکام کے موافق کسی کام کو ادا کرنے کی کوشش کر لی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت بڑی آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ جب کام دین کے مخالف ہو، جب عادات و اطوار دین کے مخالف ہو، اور جب ہر چیز میں کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور جب کھلے عام اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی خلاف ورزی اور نافرمانی کی جا رہی ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں خیر اور صلح اور امن، سکون، خوشحالی طلب کی جا رہی ہو، تو یہ تو انسان کی عقل کے تقاضوں کے خلاف بات ہے۔
جو انسان گندم اگاتا ہے تو وہ گندم ہی کاٹے گا، اور جو کیکر اور کانٹے اگائے گا تو وہ کیکر اور کانٹے ہی کاٹے گا۔ لہذا آج یا کل یا پرسوں کسی وقت بھی دیر نہیں ہوئی، قرآن کریم الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان موجود رکھا ہے۔ اس میں ہر قسم کی تعلیمات، خواہ وہ شادی بیاہ ہو، خواہ وہ موت کا موقع ہو، یا وہ نکاح کا موقع ہو، ولادت ہو، ہر تعلیم اس دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور بات صرف اتنی ہے کہ اس کو اپنا لیا جائے، اور ان کو اگر اپنایا جائے تو سنت رسول اللہ اور اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین اور ائمہ کرام نے جس طرح ان تعلیمات کی تفاصیل فرمائی ہیں، اس لیے کہ وہ خود وہاں موجود تھے اور وہ صحابہ کرام کو دیکھ چکے تھے۔ صحابہ کرام خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس موجود تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح شام دیکھتے تھے۔ لہذا ان افراد کے ہوتے ہوئے کوئی اور تشریحات، کوئی اور دینی طریقے ان کو اپنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے محترم بھائی، یہ دنیا کے اندر جتنے بھی اوقات اور لمحات ہیں، کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو دین کے موافق کریں، اور اس میں سب سے پہلے اپنے اعتقاد کو درست کر لیا جائے، پھر اس کے بعد عبادات یہ بھی لازم ہے۔ اگر کوئی شخص عبادت نہ کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، اس لیے کہ جس طرح ایمان فرائض میں سے ہے، اسی طرح نماز بھی فرائض میں سے ہے، روزہ بھی فرائض میں سے ہے، زکوٰۃ اور حقوق مالیہ بھی فرائض میں سے، حج بھی فرائض میں سے، اور ان میں سے کسی ایک پر بھی اگر کسی کا ایمان نہیں ہے تو اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ وہ مسلمان اور مومن نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر ایسے نہیں چلے، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اسلام اپنا لیا تو پورا کا پورا اسی میں داخل ہو جائے، اسی کے ہو جائے، سراپا اسی کو اپنا لیجیے، تو پھر وقت نہیں لگتا۔ اسی معاشرے میں ابو بکر اور عمر اور عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے عالی اخلاق اور عادات والے افراد کا پیدا کرتا۔ اس کے مقابلے میں اگر بے حیائی، فحاشی، فسق و فجور، گناہ اور ظلم و ستم عام ہو تو پھر ظاہر بات ہے کہ اس کی جو نحوستیں ہیں اور اس کے ساتھ آنے والی جو بلائیں ہیں، مشکلات ہیں، آفات ہیں، وہ بھی پھر اسی معاشرے میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آج میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ متفرقات پیش کی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی تعلیمات دینیہ ہیں اور جتنے بھی ہمارے دین اسلام کے احکام ہیں، اس کی بنیاد یہی ہے کہ ایک مسلمان وہ حب دنیا کے احساس سے خبردار ہو، ایسا نہ ہو کہ اس میں ڈوبتا چلا جائے، اس لیے کہ اس سے کبھی پیٹ نہیں بھرے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر ایک سونے کا جنگل اس کو دے دیا جائے تو یہ پھر مزید 2 کا مطالبہ کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ وحی والی تعلیمات ہیں۔ ہم مانیں یا نہ مانیں، یہ بات حقیقت ہے کہ حب دنیا ایک فتنہ ہے، اس سے خبردار رہنا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے اعتقاد، اعمال اور اپنے آس پاس موجود روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں اور تعلیمات پر ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہی نجات کا راستہ ہے اور یہی دین کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا